اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پھر ایک خوبصورت اور ایک اچھی بات لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دور حاضر میں اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جو معاملات چل رہے ہیں اس سے تمام ہی لوگ واقف ہیں۔ بے شک کہ ہمیں بہت احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور بحیثیت مسلمان کی ہمیں ایک دوسرے کو اویئرنیس بھی دینی چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے رجوع بھی کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار بھی کریں اور اس سے نجات کے حاصل کرنے کے لیے دعائیں بھی کریں۔ بہرحال ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج کا ایک اچھا میسج، ایک اویئرنیس، ایک معاملہ جو کہ بہرحال مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ معلوماتی بات ہے اور سوشل میڈیا ایک بہترین ذریعہ ہے علم کے پھیلانے کا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بری باتوں کو پھیلائیں گے تو یقیناً گناہ حاصل ہوں گے، گناہ بڑھیں گے اور ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی۔ یعنی ہم تو اپنے گناہ کے حساب دینے کے لیے بالکل یعنی ہمیں اپنے گناہوں کا بھی حساب دینا پڑے گا، بلکہ اگر ہماری طرف سے کسی اور تک بھی کوئی غلط بات پہنچ گئی تو اس کے گناہ کا حساب بھی ہمیں دینا پڑ جائے گا، تو لہٰذا اس سے بچیں۔ ہاں، اچھی معلومات، اچھی باتیں ضرور ایک دوسرے سے شیئر کیجیے۔ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور میں یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ یہ تمام باتیں، یہ سارے میسیجز اور یہ معلوماتی باتیں جو دینی حوالے سے بھی ہیں، کچھ معلوماتی بھی ہیں اور کچھ طنز و مزاح کے انداز میں بھی ہیں، کچھ حقائق ہیں، تو اس کو اپنے انداز میں آپ تک پہنچانے کا کام کروں اور یقیناً یہ آپ کو اچھا لگے گا۔ کیوں نہیں اچھا لگے گا کہ اچھی بات ہے، اچھا پیغام ہے اور اچھی معلومات ہے۔ بہرحال حقیقت حال ضرور جاننا چاہیے اور اس سے روح گردانی نہیں کرنی چاہیے۔ آنکھیں بند کرنے سے سامنے والا منظر ختم نہیں ہو جاتا، لیکن بہرحال بحیثیت ایک مسلمان کی، ایک اچھے انسان کے، آپ کو یہ تمام جانکاری ضرور رہنی چاہیے اور اسے بھی اس کو شیئر کیجیے تاکہ سب کا بھلا ہو۔ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا کہ یورپ میں کثرت اموات کی اصل وجہ کرونا وائرس نہیں بلکہ کمزور امیونٹی سسٹم یعنی مدافعتی نظام ہے۔ تو اس کا موضوع یہ بنا لیتے ہیں کہ کمزور امیونٹی سسٹم یا قوت مدافعت کا کمزور نظام، یہ اس کا موضوع کر لیتے ہیں۔ مدافعتی نظام کا کمزور ہونا اور اس کی وجہ سے مسائل کا بڑھنا۔ تو دراصل یورپی شہری حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر سب کچھ کھا جاتے ہیں، یہ آپ کی نالج میں بھی ہے۔ دن رات شراب پینا، زنا کرنا وہاں عام سمجھا جاتا ہے۔ کئی نسلوں سے یہ لوگ قدرتی غذاؤں کی بجائے لیبارٹریز میں تیار کردہ جی ایم او فوڈز کھانے کے عادی ہیں۔ یہ آپ تمام لوگ جانتے بھی ہیں اس بات کا کہ وہ لوگ ظاہر جو غیر مسلم ہونے کے حوالے سے حلال و حرام کا فرق بھی نہیں کر پاتے اور اسی حوالے سے بے شمار برائیوں میں بھی وہ ملوث پائے جاتے ہیں۔ بہرحال جس کی وجہ سے ان کی جو اخلاقی اقدار میں فرق پڑ رہا ہے تو وہیں ان کی جسمانی کیفیات بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ دوسری طرف وہ ایشیائی ممالک ہیں جہاں صرف حلال گوشت، قدرتی حلال اشیاء کھائی جاتی ہیں، جہاں جی ایم او فوڈز کے بجائے قدرتی غذائیں، قدرتی پھل سبزیاں کثرت سے کھائی جاتی ہیں، وہاں کا مدافعتی نظام بھی بہت مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں شرح اموات بہت کم ہے۔ یعنی یہ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ انسان کو حلال کھانے اور حرام سے دور رہنے کا خدائی حکم محض عقیدے کی بنیاد پر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے انسان کے لیے بے شمار فوائد اور نقصانات بہرحال ہیں۔ ان اشیاء کے کھانے کا انسانی جسم کو ہی نقصان ہے جنہیں خدا نے حرام کہہ کر کھانے سے منع کیا ہے۔ دراصل اللہ رب العزت نے نہیں چاہتا کہ انسان حرام کھا کر اپنے جسم کو خراب کرے۔
بالخصوص مسلمانوں کو تو حرام کھانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ حرام انسان کے دل کو بھی مردہ کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ دل مردہ ہو جائے تو پھر انسان کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بات کا آپ کو اچھی طرح سے اندازہ بھی ہے۔ انسان کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، پھر اسے شیطان گھیر لیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے کی دوا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور استغفار کرنا ہے۔ درود و سلام کی کثرت سے بھی انسان کے قلب کی پاکی ہوتی ہے اور اس کے اندر سے غلاظتیں دور ہوتی ہیں اور اس سے روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کے ہر حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم فوائد کی لالچ میں آ کر اس کی عبادت نہ کریں، بلکہ عبادت اگر ہم فائدے اور نقصان کی وجہ سے کریں گے تو یہ تجارت کہلائے گی۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے بنا دیکھیں اس کی وحدانیت پر ایمان لائیں اور اسے ہر زاویے سے حق اور سچ مان کر اس کے تمام احکام کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ یہی تو مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ کو بن دیکھے، یعنی اللہ رب العزت کو بن دیکھے اس کے ہر حکم کو اپنے لیے بہترین تسلیم کرتا ہے۔ بہرحال حقیقت یہی ہے کہ آپ کا مدافعتی نظام ان لوگوں کی نسبت زیادہ اچھا ہے جو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر زیادہ تر حرام میں مبتلا رہتے ہیں اور اللہ کے احکامات سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ یقیناً مسلمان اس سے مبرہ ہیں، ان برے کاموں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دماغ میں اور سوچ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، وہ ذہنی طور پہ تیار بھی رہتا ہے، موت سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ غیر مسلم طاقتیں یا غیر مسلم جو شخصیات ہیں وہ ہمیشہ موت سے ڈرتی بھی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا فرق ہوتا ہے کہ خوف کھانا جو آپ کے مدافعتی نظام کو ویسے ہی کمزور کر دیتا ہے، پھر آپ کی غذاؤں کا ایسا استعمال جو کہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم میں یہ ایک واضح فرق ہے کہ بہرحال اچھا برا انسان ہو سکتا ہے، مسلمان اچھا یا برا ہو سکتا ہے، غلطیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بھرپور طریقے سے وہ حرام اور حلال کے فرق کو محسوس کرتے ہوئے اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ پھر بھی ہمارے ہاں کے بے شمار لوگ جو ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو بہرحال وہ کسی نہ کسی حوالے سے ایسی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فاسٹ فوڈ وغیرہ کہلاتے ہیں، جو کیمیکلائز ہیں، لیکن عموماً چونکہ ہماری زندگی میں یہ تمام چیزیں عمل دخل رکھتی ہیں، پھلوں کا استعمال، سبزیوں کا استعمال، حلال چیزوں کا استعمال، تو بہرحال کافی حد تک وہ ہمیں ان تمام جو بیرونی جو آفات اور بلیات اور کہنا چاہیے کہ جو یہ وبائیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کی افیکٹو ہونے سے محفوظ کر لیتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین پر صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری سوچ کو، ہماری نیت کو، ہمارے عمل کو اچھا فرمائے اور ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنائے اور برائی سے روکنے والا بنائے، اور اسی طرح سے ہماری زندگی گزرے لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کیجیے گا اور اس پیغام کو آگے پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہوگا۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔